السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے. رمضان کا استقبال کیسا کیا جائے. محترم سامعین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر اور انسانوں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے اور ایسے ایام اور ایسے مواسم ہمیں عطا کرتا ہے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نیکیاں کر کر اور اچھے کام کر کر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور انہی اہم مواسم میں سے جو بہترین موسم ہے اور بہترین زمانہ ہے کہ جس میں ہم نیکیاں کما کر اور کر کر اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کی آمد ہے، اور یہ قریب آ چکا ہے کہ صرف 11 دن یا اس سے بھی کم ہے، اور رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کرے اور ہم صحت سے ہوں، ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. محترم سامعین کرام، رمضان بہت عظیم مہینہ ہے. اس کی فضائل اتنے ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو ختم نہیں ہوں گے. یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اس کی فضیلتیں کئی ساری ہیں، اور یہ سارے باقی مہینوں سے سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس کی کئی خصوصیات ہیں. تو کچھ ہم ابھی شروع اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس رمضان کے مہینے کی کچھ خصوصیات اور اس کی فضائل. پہلی فضیلت یہ ہے رمضان کی کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا اسلام کا چوتھا رکن ہے. ہم جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو شہادتین، اور اس کے بعد نماز ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا. تو رمضان کے روزے رکھنا بھی کیا ہے؟ اسلام کا ایک رکن ہے. اسلام کا ایک رکن ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ رکن صرف رمضان میں ہو سکتا ہے. یعنی جو نماز ہے وہ سال بھر کے مہینے میں ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ بھی. لیکن روزے جو ہیں یہ صرف رمضان میں ہو سکتے ہیں. یہ صرف رمضان میں ہو سکتے ہیں. تو رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن پورا ہوتا ہے. اسلام کا ایک پلر پورا ہوتا ہے، وہ ہے روزے. اس طرح سے اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور حقیقت میں قرآن نازل ہونا اس رمضان کے مہینے میں یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے. اس لیے کہ انسانوں پر سب سے بڑی نعمت اگر جو آئی وہ ہے قرآن کی نعمت. سب سے بڑی نعمت وہ قرآن کی نعمت ہے. یہ قرآن میں ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بلکہ ہر خیر قرآن میں ہے. ہر خیر قرآن میں. تو اللہ نے اتنا عظیم کلام جو قرآن ہے اس کو نازل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے اختیار کیا سب سے بہترین مہینہ. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ. قرآن عام کلام نہیں ہے. جو قرآن کو پکڑ لے اس کی جنت ہے، جو قرآن کو چھوڑ دے اس کے لیے جہنم ہے. اللہ کا کلام ہے سبحانہ و تعالیٰ. اتنا عظیم کلام، اتنی عظیم کتاب. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ انہیں بھی آپ کہیے کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے ہی خوش ہو جائیں. جو قرآن ہے
تو یہ اتنا عظیم جو کلام اللہ کا کتاب ہے، اس کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے اختیار کیا سب سے بہترین مہینہ، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ لیکن صرف یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن کی اہمیت بتانے کے لیے کہ قرآن کتنا اہم ہے، اس کے لیے اختیار کیا بہترین مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اختیار کیا سب سے بہترین رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا کہ قرآن کو نازل کرنا تو اس کو نازل کیا سب سے بہترین انسان پر اور سب سے بہترین رسول پر۔ وہ کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ نا کہ وہ انہیں فرمایا علی قلبک، ہم نے نازل کیا قرآن کو آپ کے دل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن کو نازل کرنا تو اللہ نے اس کے لیے اختیار کیا سب سے بہترین زبان۔ وہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان۔ تو یہ اللہ فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بلکہ جب اللہ نے چاہا کہ قرآن کو نازل کرنا تو اس کے لیے اختیار کیا سب سے بہترین جگہ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ ہے۔ اللہ نے اس کو نازل کیا، مکہ میں نازل کیا۔ اور اس طرح سے ایک آخری بات اگر یہ میں کہوں کہ اللہ نے جب چاہا کہ قرآن کو نازل کرنا تو اس کے لیے اختیار کیا سب سے بہترین فرشتے کو، تاکہ وہ پہنچائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ کون سے فرشتے ہیں؟ وہ ہے جبریل علیہ السلام۔ تو یہ اس سے معلوم کیا ہوتا؟ قرآن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، قرآن کی اتنی اہم چیز ہے۔ تو اس طرح سے رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کیا ہے؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس سے رمضان کی فضیلت معلوم، اس سے کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح سے رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر اور لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس طرح سے رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں برکت ہے۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو رمضان میں برکت ہے، ہر چیز میں اس میں برکت ہے۔ تو یہ رمضان کی خاص فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں برکت ہے۔ اس طرح سے رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شیاطین کو اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہے، وہ اتنا بڑا محروم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان آتے ہی دیکھیے سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی کہ رمضان کا مہینہ آتے کیا ہوتا؟ دنیا کائنات کا نظام بدل جاتا، کائنات کا نظام، یعنی جنت کے دروازے کھل جانا اور جہنم کے دروازے یہ بند ہو جانا اور شیاطین کو بند کر دیا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کائنات کا نظام بدل دیا۔ اب سوال ہے یہاں پر کہ جب اللہ نے رمضان کے لیے کائنات کا نظام بدل دیا تو پھر ہم کیوں نہ بدلیں؟ اب ہمارا کام ہے ہم بدلنا۔ اللہ نے ہمارے لیے رمضان کے لیے بدل دیا کائنات کا نظام، شیاطین کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اب باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ اب ہم بدلیں، ہم چینج ہو جائیں، ہماری زندگی بدلیں، ہماری زندگی جو خراب تھی وہ اچھی ہو جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ رمضان کی ایک فضیلت ہے۔ اس طرح سے رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جس انسان نے رمضان کا قیام کیا، رمضان میں تہجد پڑھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ اگر اس نے رمضان کا قیام کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ رمضان کا قیام کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے گناہ کتنے گناہ کیے؟ بہت گناہ کیے۔ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، ہر طرف سے گناہ انسان کی طرف۔ اور شیطان کا ایک بڑا حیلہ یہ ہے انسان کے ساتھ کہ کبھی شیطان آ کے کہتا ہے کہ آپ تو گناہ کہاں کر رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، نمازی پڑھ رہے، سب کر رہے، گناہ تو آپ سے کہاں ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ بلکہ علماء نے بیان کیا کہ یہ سوچنا، کیا سوچنا؟ کہ میرے سے گناہ نہیں ہو رہے، یہ خود گناہ ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ میرے سے گناہ نہیں ہو رہے، یہ خود گناہ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا، کہ ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ گمان کرے نہیں میرے سے غلطی نہیں ہوتی، میرے سے گناہ نہیں ہوتا، تو یہ اس کا سوچنا ہی یہ غلطی ہے، اس کا یہ سوچنا ہی کیا ہے؟ غلطی۔ ٹھیک ہے۔ اور گناہ بہت سے ہیں، یعنی گناہ، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زنا کرے نعوذ باللہ، یا سگریٹ پیے، یا فرضاً کیا ہے کہ شراب پیے، یا بڑے گناہ کرے۔ نہیں، گناہ اور بھی ہے۔ کیا ہے گناہ؟ ابھی ہم لوگ کیا کریں؟ آج صبح میں فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، کس کو یقین ہے کہ اس نے نماز ایسی پڑھی، فجر کی نماز، جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ اس نے نماز کا حق ادا کیا، یعنی مکمل خضوع سے نماز پڑھی، کس کو یقین ہے؟ اور نماز میں خضوع سے نہیں پڑھنا نماز کو، یا نماز میں کمی کرنا، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو گناہ بہت ہوتے ہیں انسان سے۔ تو یہ رمضان اچھا موقع ہے معافی کا۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کا قیام کیا، رمضان میں تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، لیکن دو شرط ہیں۔ پہلا ایماناً واحتساباً، ایمان کے ساتھ، کیا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ؟ کہ اس یقین کے ساتھ کہ اس کو اللہ نے فرض کیا، اس کو اللہ نے رکھا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے۔ واحتساباً، اور ثواب کی امید کے ساتھ، کہ آپ اللہ سے ثواب مانگ رہے ہیں، کہ آپ کو امید ہے کہ اللہ کو ثواب دے گا، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہاں دیکھیے، ایک تو فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ کہ اگر آپ نے رمضان کا قیام کیا تو آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن الٹا بھی ہے۔ کیا الٹا ہے؟ کہ اگر آپ نے قیام کیا رمضان کا بغیر یہ دو شرطوں کے، یعنی ایسے کیا بغیر اخلاص کے ساتھ، بغیر خشوع کے ساتھ، تو آپ کو صرف تھکن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ وَالتَّعَبُ، کہ کتنے ایسے قیام کرنے والے لوگ ہیں رمضان کا جن کو سوائے رات جگے اور تھکن کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے لمبا قیام کیا، لیکن پھر آخر میں کیا نکلا نتیجہ؟ صرف تھکے اور آپ نے رات جاگا، ثواب کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا حاصل؟ دیکھیے اس میں اخلاص نہیں تھا، اس میں خشوع خضوع نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس لیے کیا ہوا کہ آپ کو اس نماز کا فائدہ ہی نہیں ہوا، اس نماز کا فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نا لوگ یعنی دل سے نہیں پڑھتے نماز۔ اس کی ایک اہم وجہ جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کیا تلاوت کر رہا ہے۔ امام صاحب جو تراویح میں جو تلاوت کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس لیے ہم کھڑے ہوئے خالی بس، ارے اب آج مذمہ کر دی امام صاحب، کیا مسئلہ ہوئی؟ مدیر ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مذمہ کیجیے دی آج کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے ڈائریکٹ تو آپ تو بولیں گے کاش کی نماز ختم نہ ہو اور لمبی ہوتی جائے، نماز کیا ہو اور لمبی ہوتی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نا آپ اس لیول تک پہنچنا ضروری ہے کہ آپ کو قرآن ڈائریکٹ سمجھ میں آئے۔ قرآن آپ کو کیا ہے؟ ڈائریکٹ سمجھ میں آئے۔ کیا تو ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب تراویح میں کھڑے ہوئے آپ نماز میں کھڑے ہوئے جماعت میں، اسی وقت آپ کو قرآن سمجھ میں آنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر آ کے تفسیر پڑھ رہے ہیں یا جانے سے پہلے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے،
لیکن اصل کمال یہ ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنا اسی وقت تراویح میں، نماز کے دوران، تو اس کا مزہ الگ آتا ہے. اس لیے کہ نا اس وقت آپ نماز میں رہتے تو ایمان کی حالت آپ کی الگ رہتی، کیفیت. تو لیکن تو اس وقت اگر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے تو زیادہ مزہ آتا. لیکن اگر آپ بولیں کہ نہیں آج جو پڑھے امام صاحب میں گھر پہ آ کے پڑھوں گا اس کی تفسیر، تو وہ تفسیر تو اچھی بات ہے لیکن اتنا مزہ نہیں آئے گا. تو اب سوال ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اس کے لیے عربی سیکھنا پڑتا ہے، عربی زبان سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عربی زبان سیکھیے. یعنی افسوس یہ کہ لوگ یہاں پر رہتے سعودی عرب میں 20-30 سال سے، لیکن ابھی تک عربی نہیں ہے. بری بات ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم اتنی عربی آنا کہ نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے تلاوت، جو تلاوت ہو رہی ہے نماز میں، وہ سمجھ میں آ رہا ہے. کم سے کم 80% یا 75% سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے رمضان کے قیام کا بارے میں. لیکن تب میں یہاں پر بات کی تنبیہ کر دوں کہ رمضان میں قیام اللیل سے مراد یہ ہے کہ ہر نماز جو آپ پڑھتے ہیں رات میں، چاہے وہ تہجد ہو، تراویح ہو، کچھ بھی ہو، سب ایک ہی چیز ہے. سب کیا ہے؟ قیام اللیل. سب کیا ہے؟ قیام اللیل. اس طرح سے رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پہلے ہم کیا پڑھے؟ رمضان کا قیام تھا. قیام بھی کریں گے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہاں بھی 2 شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ کہ رمضان کے روزے ہو ایمان کے ساتھ، یعنی اس ایمان کے ساتھ کہ اس کو اللہ نے فرض کیا، اور احتساب کے ساتھ مطلب ثواب کی امید کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ. اور یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض روزے ہیں، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس میں آپ گناہ نہ ہو. ورنہ اگر گناہ بھی کریں گے روزوں میں تو روزوں کا فائدہ نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جس نے جھوٹ بولنا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے میں، تو کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو صرف بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. صرف بھوک پیاس ہے آپ، لیکن ثواب آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اور افسوس یہ ہے کہ لوگ رمضان کے روزوں میں بھی غلط چیزیں کرتے ہیں، یا جھوٹ بول رہا ہے یا غلط چیزیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، موبائل فون میں وغیرہ. اس طرح سے بعض بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نا ظہر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ روزے میں ہوں اور گرمی بہت ہے. یہ عذر ہے؟ یہ مانا نہیں. کتنی بھی گرمی ہو آپ کو جانا ہے. دنیا کی گرمی اگر برداشت کریں گے تو جہنم کی آپ کو گرمی نہیں ملے گی. اگر یہاں پر آپ بچنے کی کوشش کریں تو پھر وہاں بسنا پڑتا ہے آخرت. دو میں سے ایک آپشن. بلکہ یعنی افسوس یہ ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ خاص خیال کرتے تراویح کا، تراویح تہجد کا، یعنی لمبی پڑھنے کی بھی، یا فلاں مسجد میں اچھی ہوتی یہاں اچھی ہوتی، اور اچھی بات ہے مسئلہ نہیں، لیکن ظہر کی نماز ضائع کر دیتے. پورے رمضان کی تراویح، پورے رمضان کی تہجد، وہ ایک ظہر نماز کی برابر بھی نہیں ہے. ایک ظہر نماز کی. کیوں؟ کیا وجہ؟ ظہر فرض ہے اور تراویح کیا ہے؟ نفل ہے، سنت ہے. جی. تو پوری رمضان کی تراویح تہجد سب ملا کر بھی ایک ظہر کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی تراویح نہ پڑھے تو گناہ نہیں ملیں گا. ہاں وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گا، بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گا، لیکن گناہ نہیں ملیں گا. لیکن ایک نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کے، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ نہیں بلکہ کفر تک بات پہنچ سکتی ہے. کفر تک. کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ فقد کفر،
جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو نماز میں کوتاہی کرنا، خاص طور پر ظہر اثر کی نماز میں یا کوئی بھی نماز میں، یہ بڑی بڑی غلطی ہے. تو اس طرح سے یہ کیا ہے رمضان کی فضیلت ہے. اس طرح سے رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات اللہ رمضان کی ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ کہا کہ یہ سارے مہینے میں ہر رات. اور کتنا افسوس ہوگا کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہمارا اس میں نام نہیں آیا، ایک بار بھی کسی ایک رات میں ہمارا نام نہیں آیا. تو کوشش کریں کہ اتنی محنت کریں کم سے کم ہمارا ایک رات میں تو نام آ جائے لسٹ میں، جن کو اللہ نے جہنم سے کیا کیا، آزاد کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بڑے گناہوں سے بچ جائے، اگر کوئی کیا کرے بڑے گناہوں سے بچ جائے، تو رمضان سے رمضان تک جو گناہ ہے اللہ سے معاف کر دے گا. یعنی پچھلے رمضان سے لے کے یہ رمضان تک جو بھی گناہ ہوئے، اگر آپ نے دونوں رمضان کے روزے رکھے اور دونوں رمضان کا خیال کیا، تو دونوں رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا. شرط کیا ہے کہ بڑے گناہ نہ کیا جائے. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ اور رمضان سے رمضان تک ان کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے. کب؟ جب کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. جب کہ کیا ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں؟ بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں؟ شرک. اور کیا ہے بڑا گناہ؟ لیکن میں وہ چاہیے اس کا ایک رابطہ رول سنس کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں وعید ہے یا سزا ہے یا اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے یا اللہ کا غصے کا ذکر کیا گیا، تو یہ بڑا گناہ ہے. شرک پہ وعید ہے نا جہنم کی، چوری پہ سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، زنا پہ کوڑے ہے، شراب پہ کوڑے. تو ہر وہ گناہ جس پہ وعید ہے یا سزا ہے یا اللہ کی لعنت کا وہ کھا کے وہ حقدار ہے. حدیث میں آتا کہ لعن اللہ اللہ کی لعنت اس پر جو یہ کیا یا اس پہ اللہ کے غصہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب بڑے گناہ ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بڑے گناہ ہیں. اور بڑے گناہوں کے سب سے بڑے گناہ 7 ہیں جو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات کہ بڑے 7 گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ. وہ کون سے گناہ ہیں؟ جو صحیح بخاری مسلم میں ہے حدیث کہ اجتنبوا، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات کہ تم لوگ ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچ جاؤ. وہ کیا ہے 7 گناہ؟ شرک، شرک باللہ. سیکنڈ جادو و سحر. اور تھرڈ کہ یتیم کا مال کھانا ناحق. اور اس طرح سے فورتھ کہ جہاد کے وقت بھاگ جانا. اور ففتھ کسی جان گناہ کے مارنا. اور سکستھ کہ کسی معصوم مسلمان عورت پر تہمت لگانا. اور یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور 7واں کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا. یہ تو یہ بول دیا یتیم کا مال کھانا نہیں، وہ یہ حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تقریباً 7 ہے چیزیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک حدیث میں آتا، آپ نے جو ذکر کیا، ایک حدیث میں آتا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں کے بڑے گناہ ہیں، جو بڑے گناہوں کے بڑے گناہ ہیں. یہ حقیقت میں بہت عجیب حدیث ہے کہ نا کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں کے بڑے گناہ ہیں. الا انبئکم باکبر الکبائر کہ جو بڑے گناہوں کے بڑے گناہ ہیں. تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے، آپ اگر یہ ضرور بتائیے. تو فرمایا کہ نا بڑے گناہوں کے بڑے گناہ کیا ہے. اس سے پہلے میں یہ ذکر کروں کہ جو 7 میں سے جو آخری باقی تھا کہ وہ سود کھانا. وہ کیا تھا؟ سود کھانا، اکل الربا. تو یہ 7 پورے ہو گئے. یہ پہلے کی 14 تھی نا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ. تو اس میں ایک جو باقی تھا وہ تھا سود کھانا.
تو یہ جو حدیث میں ہے کہ نا کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں کے بڑے گناہ بھی اکبر الکبائر. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ضرور بتائیے کہ بڑے گناہ کیا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے الشرک باللہ، شرک کرنا. پھر سیکنڈ فرمایا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ بڑے گناہوں کا بڑا گناہ ہے، شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر وہ مسلم ٹیکا لگے ہوئے تھے، وہ کہا نا متقیاً فجلس، مسلم ٹیکا لگے ہوئے تھے تو وہ سیدھے بیٹھ گئے. پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ جان لو وہ جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. 3 بار. تو یہ 3 کیا ہے؟ بڑے گناہوں کے بڑے گناہ. تو انسان کیا کرے؟ ان سے بچ جائے. کیا کرے؟ ان سے بچ جائے. تو اگر کوئی شخص رمضان سے رمضان تک بڑے گناہوں سے بچ جائے تو کیا ہوں گے؟ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے رمضان کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام چلا جائے، یعنی سلام پھیر لے، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. یعنی رات تو لمبی ہے نا، 12-13 گھنٹے کی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی امام کے ساتھ، تراویح تہجد، شروع سے آخر تک امام کے ساتھ، شروع سے آپ نے شروع کیا اور امام کے قدم ان کے ساتھ میں تھے، تو آپ کو ثواب ملے گا گویا کہ آپ نے ساری رات کا قیام کیا. آپ نے ساری رات کا قیام کیا. تو یہاں پر حدیث میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ امام چلا جائے. اور عربی میں ہے من قام مع الامام حتیٰ ينصرف، اس نے قیام کیا امام کے ساتھ حتیٰ کہ وہ چلا جائے. تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح کے بعد بیٹھے رہو. کب تک؟ جب تک امام نہ اٹھ جائے مصلی سے. جلد بازی نہ کرو. ابھی ختم ہوا، سلام پڑھتے اٹھ گیا، ابھی امام اٹھا ہی نہیں، تو شاید ثواب نہیں ملے گا. حدیث میں کیا ہے؟ حتیٰ ینصرف، جب تک کہ وہ چلا جائے. تو بیٹھ کے استغفار کر لو، اذکار پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ اگر اٹھ جائے صاحب تو پھر آپ بھی اٹھ جائیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات کیا ہے؟ بڑی فضیلت کی بات ہے. اس طرح سے رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، تو ایک عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کیا چیز روکا ہے؟ یعنی ایک عورت حج بھی نہیں آ رہی تھی. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ساتھ میں حج کیوں نہیں کر رہے ہمارے؟ تو وہ عورت نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر شوہر نے حج کیا ہے اور دوسرا ہمارے گھر کے لیے ہے، سامان لانے کے، ہمارے گھر کی ضرورت کے لیے وغیرہ. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے اس کا. اللہ اکبر. رمضان میں عمرہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا. خالی حج نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا اس کے برابر ملے گا، حج کا ثواب ملے گا. اس طرح سے رمضان میں عمل کرنا شہادت سے بڑا عمل ہے. یعنی شہادت مطلب کیا ہے؟ کہ جہاد میں شہید ہونا اس سے بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے، ایسے ہی حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کہ بلی قبیلہ تھا، ایک بلی قبیلہ ہے عرب کا، اس کے 2 شخص اسلام قبول کیے ایک ساتھ، اور دونوں میں سے ایک شخص زیادہ محنتی تھا، یعنی کس میں؟ نیک کام کرنے میں آگے تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا نارمل. دونوں اسلام قبول کرے ساتھ میں، لیکن ایک تھا محنتی، ایک تھا نارمل انسان. تو جو محنتی تھا اس نے جہاد کیا. اس نے کیا کیا؟ جہاد کیا، اور وہ جہاد میں شہید بھی ہو گیا. پھر اس کا جو ساتھی تھا اس کا انتقال ہوا اس کے 1 سال کے بعد، نارمل انتقال ہوا. تو پہلے شخص کا کیا ہوا؟ جو محنتی تھا عبادت میں، وہ جہاد بھی گیا اور شہید بھی ہوا. اور دوسرا جو شخص تھا اس کی بات کا، اس کا ساتھی، اس کا انتقال ہوا 1 سال کے بعد، نارمل موت آئی اس کی. تو فرماتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کہ ان کو خواب آیا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اتنے میں وہ دونوں شخص آتے ہیں.
تو جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا ان کا استقبال کرنے کے لیے دونوں کا. تو اس نے دوسرے والے کو پہلے کہا کہ اندر آ جاؤ، اس کا انتقال بعد میں ہوا اور جو محنت میں کم تھا. اور پہلے والے کو کہا کہ ابھی مت آؤ، روک دیا جو شہید ہوا تھا. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اس کو بھی آگے کہا کہ آپ بھی اندر آ جائیے. تو پھر وہ جب صبح اٹھے تو وہ فوری کہاں پر آئے، وہ فوری موسم کے پاس آئے. آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے رات میں ایک عجیب خواب دیکھا کہ وہ جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ایک ساتھ بلی قبیلے کے، اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنتی تھا اور جو زیادہ محنتی تھا وہ شہید بھی ہوا، اور دوسرا نارمل تھا، اس کی موت بھی نارمل ہوئی. لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ پہلے کو داخل ہوا جنت کے اندر جو دوسرا والا جو کم محنت کرتا تھا. تو مجھے تعجب ہوا. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلا زیادہ محنتی تھا، عبادت میں بھی اس نے جہاد بھی کیا، شہید بھی ہوا، لیکن دوسرا تو کچھ نہیں کیا، لیکن وہ کہ پہلے گیا، یہ تعجب کی بات ہے. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شخص نے، جو بات کا شخص تھا، کیا اس نے ایک سال اور مزید نہیں پایا؟ اس نے کہا کہ جی پایا. فرمایا کیا اس نے ایک اور رمضان نہیں پایا جو پہلے نے اس کو نہیں پایا تھا؟ کہا کہ جی ضرور پایا. تو فرمایا تو دونوں میں اس لیے زمین آسمان کا فاصلہ ہے درجے میں. اللہ اکبر. اور یہ صحیح حدیث میں کہ ایک رمضان ایکسٹرا ملنا اس سے شہید سے بھی وہ آگے بڑھ گیا. کس سے آگے بڑھ گیا؟ شہید کے درجے سے آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہ رمضان کا ہی بڑا مقام ہے. تو اس لیے رمضان سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے. ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنے ہماری کوتاہی ہے، رمضان بہترین موقع ہے گناہوں کی معافی کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا. اس لیے فرماتے ہیں امام ابن جوزی علی رحمہ اللہ کہ اگر قبر والوں سے سوال کیا جائے، اگر قبر والوں سے سوال کیا جائے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو وہ رمضان کا ایک دن کی تمنا کریں گے. قبر والے جو مر گئے جو قبر کے اندر ہے، ان سے اگر کہا جائے کہ آپ تمنا کریے تو وہ نہیں بولیں گے ہمیں مال پیسے ہونا دنیا، بولیں گے رمضان کا ایک دن دے دو بھائی بس. اسی کہ رمضان ایک بہت بڑا موسم ہے نیکی کمانے کا، اللہ کی مغفرت کا. اس میں جہنم برباد ہو جاتے ہیں، شیطان برباد ہو جاتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے مہیا ہے، ماحول بنا ہوا ہے. بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں نا آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے جو پڑھا رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور رمضان کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کام کرنا، تیاری کرنا. خالی رمضان کی فضیلت پڑھ لیے لیکن تیاری نہیں کرے تو فائدہ ہے نہیں. تیاری ضروری کرنا ہے، اس لیے کہ تیاری کرنا کیا ہے، ایک کامیاب انسان کی علامت ہے اور نشانی ہے. پلاننگ کرنا، تیاری کرنا نشانی ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کی نیت ہے. آپ بول رہے میں کروں گا لیکن کچھ پلاننگ نہیں کرے، تیاری نہیں کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نا صرف آپ کا بس خالی خواہشات ہے، خالی تمنائیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تمناؤں سے کچھ کام نہیں ہوتا کہ جب تک کہ کچھ محنت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے جب یہاں پر رمضان میں جو اتنی بڑی فضیلت ہے گناہوں کی معافی کی، مغفرت کی وغیرہ، اس کی ساتھ ساتھ اپوزٹ میں یہ بھی ہے کہ نا جس کی معافی نہ ہو اس کے لیے بڑی وعید ہے. اس کی معافی نہ ہو اس کے لیے بڑی وعید ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دعا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر جبریل علیہ السلام نے آمین کہا تھا. کیا دعا کی تھی؟ کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین بولیے. کیا دعا کی تھی؟ کہ ہے نا جو شخص رمضان پائے پھر اس کی معافی نہ ہو تو وہ تباہ ہو جائے اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو مسلم نے اس کو آمین کہا. کیوں؟ یعنی کیوں یہ وعید ہے کہ رمضان میں معافی نہیں ہونے پر یہ وعید کیوں ہے کہ اگر کسی انسان کی معافی رمضان میں نہ ہو تو پھر کب ہوں گی معافی؟ کیا شوال میں ہوں گی؟ جب رمضان میں اتنے بڑے موقع تھے، اتنے بڑے یعنی روزوں میں معافی ہے، قیام میں معافی ہے، اور ہر رات اللہ جہنم سے یعنی لوگ کو آزاد کرتے جہنم سے، یعنی اتنے موقع ہیں. پھر بھی اگر آپ کی معافی نہ ہو رمضان میں تو پھر کب معافی ہوگی؟ تو یہ اس لیے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے رمضان پایا اور اس کی معافی نہ ہو
تو وہ تباہ ہو جائے اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور اس طرح سے کہ جب ہمارے گھر پہ کوئی اگر مہمان آنے کی ہوتی آمد، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے گھر پہ، تو ہم کیا کرتے؟ اس کی تیاری پہلے سے کرتے. ارے بڑا مہمان آنے والا ہے، تو جتنا بڑا مہمان ہوتا اس کی تیاری اتنی زیادہ کرتے اور بہت پہلے سے کرتے. تو مہمان کی قدر اور مہمان کے مقام کے اعتبار سے تیاری ہوتی کہ کون سا مہمان آ رہا. تو رمضان سے بڑا کیا کوئی مہمان ہے ہمارا پاس؟ تو اس سے بڑا مہمان ہمارا رمضان، تو اس کی تیاری کرنا ضروری ہے. اور رمضان میں تیاری اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ملیں گا یا نہیں ملے گا، کیا گارنٹی ہے؟ بلکہ یہ رمضان بھی ملیں گا نہیں معلوم. ابھی کتنے دن باقی ہے رمضان کے لیے؟ 11 دن ہے. ابھی بھی ہمیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا یہ رمضان میں ملیں گا یا نہیں ملیں گا، نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اس کی محنت کرے. اور ہم جانتے ہیں کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال اور اس سال نہیں ساتھ، کتنے لوگ جو ساتھ تھے ہمارے ساتھ پچھلے سال، وہ ابھی اس سال وہ بستر پر ہے، بیمار ہے. تو نہیں معلوم کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے. تو انسان کیا کرے؟ اس کو یہ موقع کو ضائع نہ کرے، موقع کو کیا کرے؟ ضائع نہ کرے، اس کی خاص تیاری کرے. اور تیاری میں دیکھیں خاص چیز کیا ہے، یہ نہیں کہ عام تیاری ہے دنیا کی تیاری. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری مطلب فل سامان خرید لو، فل فریج بھر لو، ٹھیک ہے نا، بس سامانوں سے یہ وہ کھانے پینے سے. نہیں، رمضان کھانے کے لیے آیا یا اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے؟ نہ عبادت کے لیے آیا. بات سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف کھانے کے لیے آیا، او کھانے پینے کی چیزیں اتنے خرید دیے، پورا دکان خراب ختم کر دی. نہیں، ہم کہیں گے اصل رمضان میں عبادت کرنا ہے، رمضان میں عبادت کرنا ہے. بلکہ یہ یعنی جو کھانا کم کھائیں گا تو عبادت میں مزہ ہو رہا تھا. فل کھانا کھا لیے، دیکھیں ہم حیدرآبادی بولتے فل کھینچ دی یعنی. تو پھر رمضان میں کیا ہوتا؟ تراویح میں مزہ نہیں آتا، ڈگانا آتے اور مزہ نہیں آتا. تو رمضان میں کچھ کی کھانا کم ہو تاکہ عبادت میں آپ کو مزہ آ لگے. تو رمضان کی تیاری کس طرح ہوں گی، اس کا استقبال کیسا کیا جائے، کس طرح ہم رمضان کا استقبال کریں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دل کو صاف کریں. سب سے پہلی چیز رمضان کے استقبال میں یہ ہے کہ آپ کے دل کو صاف کریں. دل اگر گندا رہا یا ناپاک رہا تو پھر دل میں اللہ کی عبادت نہیں آتی، قرآن کا مزہ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. اس لیے کہ دل میں دو چیز زبانیں ہوتی ہیں. اس لیے جب ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی اپنے استاد وکیع سے، انہوں نے کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی اپنے استاد سے کہ ان کا حفظ کمزور ہو گیا، حفظ کا قرآن کا، یہ حدیثوں کا حفظ یاد نہیں ہو رہا، حفظ کی کمزوری ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وکیع سے کہ حافظے کی کمزوری کی. تو انہوں نے کیا کہا؟ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے اس بات کی نصیحت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو. واخبرنی بان العلم نور، اور انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ علم نور ہے، قرآن نور ہے. ونور اللہ لا یؤتاہ عاصی، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں ملتا. ایک دل میں گناہوں کی اندھیری اور قرآن کی روشنی جمع نہیں ہوتی. ایک دل میں علم کی روشنی، قرآن کی روشنی اور گناہوں کی اندھیری جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہیں گے کہ دونوں جمع ہو، نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رمضان میں عبادت کا مزہ آئے، خشوع آئے، عبادت صحیح سے ادا ہو، دل لگے آپ کا عبادت میں، تو دل کو صاف کریے. سب سے پہلے دل کو صاف کریے. دل ناپاک رہے گا، دل کالا رہے گا گناہوں کی وجہ سے، تو پھر عبادت نہیں ہوگی صحیح سے. اس لیے فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے سے رکاوٹیں دور کرنا ضروری ہے. انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے سے رکاوٹیں دور کرنا ضروری ہے. رکاوٹیں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں. رکاوٹیں رہیں گی تو آپ کی مقصد تک پہنچنا مشکل ہے. ہمارا مقصد یہ ہے عبادت میں مزہ آنا، عبادت میں خشوع آنا، عبادت کی اصل ہمیں معلوم ہونا، عبادت کی مٹھاس آنا.
یہ کب ملیں گی؟ یہ اس وقت ملیں گی جب رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو راستے میں رکاوٹیں ہیں. تو دل کو صاف کرنا ضروری ہے گناہوں سے، ہر چیز سے. اس کی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرنا، سب سے پہلا کام. اور سب سے بڑی یہاں کے جو مدینے کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ جو شیخ شنقیطی کے نام سے معروف ہے، زندہ ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے اگر آپ رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ توبہ کریے، استغفار کریے، گناہوں سے معافی چاہیے. گناہ اگر آپ کے معاف ہو گئے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو عبادت کی اور توفیق دے گا. اس لیے بعض لوگوں نے سوال کیا بعض علماء سے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کا کرتا ہی ارادہ، پختہ کرتا ہی ارادہ اور سوچتا سب کرتا، لیکن پھر اس سے ہوتی نہیں عبادت. کہتا کہ میں کروں گا، یہ کروں گا، لیکن ہوتی نہیں. کیا وجہ ہے؟ یعنی کیوں انسان سے وہ کام نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص کو گناہوں نے روک دیا، اس شخص کو گناہوں نے روک دیا. گناہ جتنے زیادہ ہوں گے تو اللہ کی توفیق اتنی کم ہو جائے گی. تو گناہوں سے معافی چاہیے. سب سے پہلے توبہ، سچی توبہ کریے، اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ توبہ کریں گے تو اگر آپ کو گناہ معاف ہو گئے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا. تو اگر دل صاف ہو گیا تو اس میں قرآن بھی آئیں گا، عبادت کا خشوع بھی آئے گا اور سب آئیں گا. اس طرح سے دل صاف کرنے میں یہ بھی چیز ہے کہ دنیا سے اپنے تعلقات کم کر دینا، دنیا سے اپنے تعلقات کم کر دینا. دنیا کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر آخرت کی محبت کی جگہ بہت کم ہو جاتی. اگر دنیا کی محبت بھر گئی دل میں، مال کی محبت ہو یا بیوی بچوں کی یا کوئی بھی چیز کی، ایک تو محبت تو ضروری ہے ایک حد تک، لیکن زیادہ نہیں بڑھ جانا، دین سے آگے نہیں جانا. تو اگر دنیا کے تعلق زیادہ ہے آپ کا، یا آج کل موبائلس یا سوشل میڈیا وغیرہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کو دور کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا اور منتشر ہو جاتا. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ چیز ہے، ایک ساتھ 1 منٹ میں ہم 1000 چیز دیکھ لیتے ہیں. خاص طور پر آج کل جو ریلس آ گیا، ریلس اس طرح سے جو وہ آ رہے ہیں نیوز وغیرہ، تو آپ مختلف چیزیں آتی ہیں ایک ساتھ، ایک کی ویڈیو کا دوسری ویڈیو، اور الگ الگ ٹاپکس کے، کبھی یہ ٹاپک، کبھی یہ، کبھی اس میں کبھی حلال حرام غلط اچھی ایسا سب چیزیں آئی تھی. اپنی کوئی نہیں ایک کبھی کوئی حرام ویڈیو آئی، اس کے بعد ایک قرآن کی ویڈیو بھی آئی ہے آپ کو، پھر ایک حرام. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ پورا منتشر ہوا تھا اور دماغ سب چیزیں کیچ کر لیتا ہے. اور پھر جب آپ نماز پڑھنے لگتے تو کبھی کبھار وہ تصویریں یا وہ باتیں دماغ میں آتی رہتی، اسی لیے آپ کو خوشو خوشا نہیں آتی. تو میرے لحاظ سے سب سے بڑا دشمن اس زمانے میں خشوع کا جو ہے، خشوع کا، وہ ہے یہ سوشل میڈیا. ہاں اس کو یوز کرنا کبھی ضرورت پڑتی، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک حد تک، ایک لمٹ تک، اور جتنی ضرورت ہے. ٹائم بھی لمٹ ہو اور اس کا یوسیج بھی لمٹ ہو، جو ضرورت کے کام. ورنہ آپ فالتو کے لیے اگر آپ اگر کریں گے تو اس سے آپ کا دماغ پورا خراب ہو جائے گا. بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود فزیکلی کچھ کھیل لیے ٹائم پاس کے لیے، تو وہ بہتر ہے. وہ بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اس موبائل پر، اس سے پھر آپ کا غلط چیزیں آ جائیں گی وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آنکھ سے جو بھی چیز دیکھتے یا کان سے جو بھی سنتے وہ ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتی ہے. ڈائریکٹ کان سے جو بھی سنتے اور آنکھ سے جو بھی دیکھتے. اور یہ چیز علماء نے ذکر کیا کہ کبھی کبھار انسان ایک تصویر دیکھ لیتا، غلط تصویر جو بھی ہے، اس کا اثر اس کے اندر، اس کے دل پہ کئی دن تک یہ باقی رہتا. ایک تصویر اس نے ایک غلط چیز دیکھ لی، ایک غلط بات سن لی، اس کا اثر کبھی کبھار کئی دن تک باقی رہتا، یعنی وہ تصویر آتی رہتی ہے اس ذہن میں. اور اس حالت میں کیا خشوع آئے گا نماز میں؟ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں کہ رمضان میں حتی المقدور جتنا ہو سکے کیا کریں، یہ سوشل میڈیا سے آپ دور ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اگر آپ کے دوست زیادہ ہیں تو دوست اگر وہ زیادہ ہے تو ان سے ملاقاتیں کم کر لیں. ایسے دوست کو دوست بنائیں جو دوست
آپ کو اللہ کے قریب کرے، جو آپ سے دین کی بات کرے، یعنی آپ اس سے مل کے آپ کو عبادت میں اور مزہ اور آپ آگے بڑھنا، یعنی یہ ہونا کہ آپ بہت کمزور ہو گئے تھے عبادت میں، دوست سے ملتے، دوست بولا کہ بھائی میرے آج 2 ختم ہو گئے، آپ اتنے کرے، ارے آپ بولے میں 1 بھی نہیں کرا، ارے انہیں 2 کر لیا، تو دوست سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کو اور ہمت آنا، یہ نہیں کہ الٹا ہو گیا، دوست سے ملتے ہی اور آپ ہمت اور کم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ بعض دوست ایسے ہیں جب بھی ملاقات کرتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہر ملاقات میں انہیں کتنا بھی ہوگا اچھا، لیکن جب جو ملاقات جو باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ایسے دوست سے دوستی کرنا جو آپ کو اللہ کو یاد دلائے، جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، یہ ہے۔ اس لیے ایک حرم کے امام نے ایک اچھی بات بیان کی، شیخ دوسری نے، انہیں فرمایا کہ اچھے دوست کون ہے اور برا دوست کون ہے، اچھا دوست کون ہے اور برا دوست کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہے کہ جس کے سامنے تمہیں گناہ کرنے سے شرم آئے، ایسا دوست ہے وہ کہ اس کے سامنے بری بات کہنا یا غلط بات کہنا یا دنیا کی بات کہنے سے آپ شرم آ رہی، آپ کو معلوم کہ اگر آپ وہ بات کریں گے تو انہیں غصے میں آئیں گے یا انہیں آپ ساڑھے آتا، اس سے دوستی کرو۔ وعلیکم السلام اللہ۔ اور اس سے دوستی نہ کرو جو دوست کے ساتھ آپ رہ کر آپ کو نیکی کرنے میں شرم آئے، بعض ایسے الٹے بھی ہوتے ہیں نا، اگر آپ نیکی کی بات کریں تو بولتے ہو ہم آپ کو سب معلوم، تم سکھانے آئے ہم آپ کو سب معلوم پہلے سے، کیا تم بہت کیا ہے بہت ہی کیا ہو تم، آپ بدل گئے، کیا بات ہے، بہت نیکی بن گئے، یعنی تاکہ یہ نہیں کہ یعنی آپ کو اچھا کرنے کے وہ کرتے الٹا کیا کرتے، آپ ہمت کم ہو، تو ان سے بھاگو، یہ دشمن ہے، یہ دوست نہیں۔ اور کبھی کبھار یہ ہوتا کہ دیکھیں رمضان میں خاص طور پر کبھی کبھار دیندار لوگ رہتے ہیں، داڑھی بھی ہے، دیندار ہے، تو پہن کے ٹوپی پہن کے، لیکن وہ بھی آپ کے دشمن ہے۔ کیسے دشمن ہے؟ وہ دین کی باتیں نہیں کرتے، یعنی دیندار ہے لیکن جب ملاقات کری دنیا کی باتیں، گیمز کی یا فلاں میچ ہوا یا دنیا کی باتیں، حالانکہ دیندار ہے انہیں، تو یہ بھی انہیں آپ کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ دوست وہی ہے آپ کا جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، اس کی باتوں میں اللہ دین کی بات رہنا، انہیں دوست کتنا بھی اچھا ہوں گا لیکن اگر انہیں دین کی بات نہیں کر رہا آپ سے اسے ہٹ جاؤ، ورنہ یہ مجھے موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے رمضان میں کہ یار آپ قرآن لے کے بیٹھے رہو مسجد میں، اچانک آپ کے دوست بازو آیا تھا، آپ نفر پڑھ کے بولے کہ چلو آج قرآن پڑھیں گے فجر کی نماز، تو ایک آپ کا دوست جاننے والا انہوں بھی آ گئے، ارے السلام خیریت سے بھائی کیا ہے، بہت دن سے ملاقات نہیں، کیسے چل رہے روزے رمضان کے، کیسے ہی چل رہے ہیں الحمد للہ، کیسے سب ٹھیک ہے نا، بیوی بچے کیسے، انہوں کو کھانا لے کے آپ بازو بیٹھ گئے، اور دونوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے لیکن ماتہ شروع ہو گئی، ماتیں کرتے کرتے اسراف ہو گیا، ارے ٹائم ہو گیا نا چلو کل پڑھنے کے قرآن، دونوں کیوں آئے تھے مسجد کو قرآن پڑھنے ہیں لیکن قرآن کوئی نہیں پڑھا، کیوں؟ یہ باتوں میں۔ اس لیے کوشش کری کہ آپ رمضان میں ایسی مسجد جائیے جہاں پر دوستان رہتے، اگر آپ کوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر دوستان ہوتے یا کوئی یا اگر آپ اگر دور بھی رہیں گے تو کوئی نہ کوئی آ جائیں گے آپ کے پاس، آگے ہاتھ بازو بڑھ جاتا ہے، ارے کیا کر رہے بھائی، کیا چل رہا رمضان کے روزے وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو ان سے دور بھاگ جاؤ، مسجد چینج کر لو، مسئلہ نہیں ہے، یا وہی مسجد میں آپ سب سے آگے بڑھ جاؤ فرسٹ لائن میں، اگر پیچھے آئے تو ختم کام سے پیچھے آگے جاتے پیچھے تو پیچھے اور بھی لوگ آ رہے تھے، مسجد کے اندر ہی باتیں شروع ہو جاتے، ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے پیچھے ایک باتاں ٹھیک ہے نا، دونوں بازو بیٹھ کے شروع ہو گئے باتاں، تو یہ رمضان کا فائدہ نہیں ہوا اس سے، ٹھیک ہے نا، بلکہ افسوس و بات ہے کہ بعض اعتکاف کرتے 10 دن کا اعتکاف کرتے لیکن دوستان آپس میں بیٹھ کے باتیں، تو یہ اعتکاف ہوا نہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہی کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات سے ہٹ کر خالق سے آ جڑ جانا، لیکن اگر اعتکاف میں فل دعوتیں ہو رہی، باتیں ہو رہی، سب ہو رہی، تو یہ اعتکاف نہیں ہوا پھر۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کٹ جانا، بالکل، حتیٰ کہ بیوی سے بھی نہیں ملنا ہے اعتکاف میں، کیوں؟ تاکہ مخلوقات سے کٹ کر خالق سے جڑ جانا، ٹھیک ہے نا، یہ کوشش کریں۔ اس طرح سے رمضان کی تیاری یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کیا کریں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں نئے کام کرنے کی اور عبادات کی، رمضان سے پہلے آپ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ فل محنت کریں عبادت میں، تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ سال بھر سو رہے ہیں اور چاہ رہے کہ فرسٹ رمضان آتے ہی اچانک کیا ہو، آپ بڑے متقی بن گئے، پرہیزگار، یہ مشکل ہے۔ اسی لیے نفس یہ کیا ہوں گا
پہلے دن 1-2 دن ہوں گا، پھر ختم، اس کے بعد ہمت کم ہو جاتی. یہ لوگوں میں دیکھا کہ رمضان کے پہلے 2 دن 3 دن یا 5 دن فل محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم، ہمت کم ہو گئی. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ لوگ اکثر رمضان کے شروع کے دنوں میں فل محنت کرتے ہیں، 2 دن 5 دن، پھر ختم. کہ ان کو عادت نہیں ہے، کہ اسے کیا ہے، عادت نہیں. تو اس کی عادت ڈالنا ضروری ہے شروع سے، اور نفس کو ضروری ہے کہ ہم لینا پڑتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھانا پڑتا ہے. ایک ساتھ اگر آپ اوپر گئے تو پھر آپ نیچے گر جاتے ہیں. پوری کیا ہے، آپ نیچے گر جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے آپ عادت ڈالیے روزوں کی، تہجد کی، قرآن کی تلاوت کی. اس لیے سلف سے آتا ہے کہ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے شعبان کو، کہ شعبان کیا ہے، شہر القراء ہے، کہ شعبان قراء کا مہینہ ہے. کہ اگر آپ شعبان میں قرآن پڑھیں گے تو رمضان میں قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، کہ ایک سنت تھی کہ وہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ رمضان کی عادت ہو، رمضان کے لیے عادت ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری کہ شعبان میں کیا کرنا، ہم محنت کرنا، تاکہ رمضان ہمارے لیے آسان ہو. اس طرح سے یہ ہے کہ رمضان کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے دنیاوی تیاری پوری ہو جائے. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری جو ہے، دنیاوی تیاری، وہ پوری ہو جائے. یعنی وہ ہے کہ جو عید کی شاپنگ ہے، عید کے کپڑے ہے، یا رمضان کے جو ضروری سامان ہے وہ پہلے سے خرید لینا، تاکہ رمضان میں آپ کو ضرورت نہ پڑے کہ آپ بازار میں گھوم رہے، وہاں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا. اور جانتے ہیں رش بہت رہتا ہے رمضان میں، تو ایک چیز بھی اگر لینے گئے تو 1-2 گھنٹے ضائع ہو جاتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے ہی ہر چیز سے کیا ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، ساری تیاری سے. اس طرح سے رمضان کی تیاری میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے میری مدد کرے اور مجھے رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ دعا کبھی نہ بھولیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر آپ کی ذکر کرنے میں، اور آپ کی شکر ادا کرنے میں، اور آپ کی اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کری. اعنی، میری مدد کری. اللہ کی اگر مدد نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہر عبادت میں اللہ کی مدد ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد وایاک نستعین. ہم آپ سے ہی، ہم آپ کی کرتے عبادت، آپ ہی کی، اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو علماء نے بیان کیا کہ کیوں اللہ نے کہا ایاک نعبد، پھر اس کے بعد کہا ایاک نستعین، کہ اس لیے عبادت تو اللہ ہی کرنا ہے. عبادت میں اللہ کی مدد ہی ضرورت، اللہ کی مدد ضرورت ہے. تو اس لیے تو اللہ فرمایا ایاک نستعین، اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اور نماز میں بھی ہم جب کیا ہوتا ہے، اذان میں کیا ہوتا ہے، جب مؤذن کیا بولتا ہے، جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ہم کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے جب کہتا ہے مؤذن آؤ نماز کی طرف، تو ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم سے. لا حول، کوئی حول نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ کے حکم سے. نماز کو جانا بھی اللہ کی توفیق ہے. اور یہ حقیقت ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ، دو دوست رہتے ہیں، ایک دوست نماز کو جاتا اور ایک نہیں آتا. ایک ہوتا تم جاؤ میں آتا، انہیں نہیں آتا نماز پڑھنے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اللہ نے اس کی توفیق دی اور اس کو محروم کر دیا. اللہ نے اس کو توفیق دی، اللہ نے ایک کو اپنے گھر میں بلا لیا، ایک کو اپنے گھر سے دور کر دیا، ایک کو اپنے گھر سے بھگا دیا اور دور کر دیا. یہ حقیقت ہے. تو ہر ایک کی توفیق نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، محنت کرنے کی. تو یہ عبادت کی توفیق ملنا بھی یہ اللہ کی بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اور کرم. تو ہم اللہ سے کہہ رہے دعا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے رمضان کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ کیا کریں کہ ہم تیاری کریں اپنے، یعنی جو باپ ہیں اور ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تیاری کریں. اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں، وہ تیاری کریں. یعنی پوری فیملی کیا ایک پلان ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ الگ الگ، ہاں الگ الگ بھی ہو، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پورے گھر کا ایک پلاننگ کریں. اس کے لیے کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کریں. ایک میٹنگ ہو، ایک اجتماع ہو،
الگ سے خاص طور پر بھئی آج شام میں ہماری میٹنگ ہونے والی فیملی کی، اس کا ٹاپک ہے رمضان میں ہم کیا کرنا ہے، یہ رمضان میں اس میں سب کا مشورہ لیا جائے، بڑے بھی بولیں بچے بھی بولیں، سب کے مشورے سے ایک پلان بنایا جائے، لکھا بھی جائے اس کو نوٹ کی شکل میں، ہم آج میٹنگ ہوئی اس میں یہ باتیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور وہ پلاننگ رمضان سے پہلے ہو، ابھی ہو جانا چاہیے، ابھی بلکہ ابھی تو دیر بھی ہو گئی، اگر نہ ہو، اگر ابھی تک نہیں کیا تو آج کریں، آج جمعے کا دن بھی ہے، اچھا وہ کھائے تو آج کھاتے وقت، کھانا کھاتے وقت بھی یا کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی میٹنگ ہو جائے بچوں کے ساتھ، اور پلاننگ کر کے اس کو لکھ دیا جائے اور لگا دیا جائے گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ بھی ہو کہ کچھ رمضان کے کچھ ایمز بھی رکھے جائیں، فیملی کے ایمز، کہ ہم سب مل کر رمضان میں یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے کہ اتنے کم سے کم اتنے قرآن پڑھیں گے، اتنی بات کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ اور کچھ ایسی کام بھی رکھے جائیں جو مشترکہ، جو کیا ہے، جو کامن کام ہے سب کے، مشترکہ جو ساتھ میں کام کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا نام خرچ کرنا ہے تو ہم سب مل کے افطاری بنا کے لوگوں کو بانٹیں گے، ایگزامپل کے طور پر کچھ یہ کریں گے، کچھ خیر کا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، چاہے خیر کا کام اس طرح ہو، فزیکل طور پر ہو کہ افطاری یہ کرائی جائے لوگوں کو، یا لوگوں کو رمضان کے بارے میں بتایا جائے، یا آن لائن بھی کام ہو سکتا ہے خیر کا کام، کہ آپ ویڈیوز بنا کے ڈالیں، ٹھیک ہے نا، تو پورے گھر والے بولیں گے، ہر بچہ کیا کرے گا، ایک ویڈیو بنائے گا، ایک فوٹو شیئر کریں گے رمضان کے بارے میں، ایک پوسٹر، ایک ویڈیو، خاص طور ہمارے بچوں کو آج کل موبائل کی کچھ خواہش ہے اور شوق ہے ان کو، تو ان کو بولیں گے چلو آپ موبائل یوز کریے، اور موبائل کے ذریعے کیا کریے، آپ موبائل یوز کر کے ایک اچھی سی وہ بناؤ، کیا بناؤ، پوسٹر، ویڈیو، یا کچھ ایک ہے نا شارٹ ویڈیو بنائیے رمضان کے بارے میں، تاکہ اس کو شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے بہت کام ہو سکتے ہیں، کام بہت ہے، کام کیا ہے، کام بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تفسیر کے متعلق ہو کہ ہر دن کیا کرنا ہے، کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے بارے میں کہ ہم رمضان میں ہر دن 5 پیج کی تفسیر پڑھنا ہے، سب کو، سب پڑھ کے آنا اپنے اندر، پھر رات میں رمضان میں تراویح کے بعد ہم بیٹھیں گے اور سوالات ہوں گے، باپ سوال کریں گے وہ 5 پیج کے متعلق، یعنی شروع کر لیے سورہ بقرہ سے، تو سورہ بقرہ کے شروع کے 5 پیج آج کا پورشن ہے، کیا کرنا، ہر بچہ یا ہر انسان جو بھی بچہ فیملی کے ممبر سے، صبح فجر سے لے کے تراویح تک ٹائم ہے ان کو، کیسے ٹائم ہے، تفسیر پڑھنے کا، سب کرنے کا۔ اب پھر کیا ہوگا، تراویح کے بعد میٹنگ ہوگی، بیٹھے ہوں گے، اس میں ہم سوال کریں گے، جو زیادہ آنسر دیا اس کو گفٹ، اس کو پوائنٹس، پھر ایک وہ بھی گفٹ بھی رکھا جائے مثلا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے گفٹ بھی رکھے جائے، ٹھیک ہے نا، موٹیویشن کے لیے، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک ہی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ پسند کا وہ افطاری بنائی جائے گی، جو فرسٹ آیا، جو اس نمبر لیا وغیرہ، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، ضروری ہے اس طرح سے یہ کام۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں، سخی سے مراد کیا ہے، کہ بہت خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور لیکن جب رمضان آتا تو وہ اور بھی زیادہ سخی ہوئے تھے، اور بھی زیادہ کیا ہوتے، وہ سخی ہوئے تھے، کب، جب وہ ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام سے، پھر آگے فرماتے تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں ہر رات میں بیٹھ کر قرآن کا دور کرتے، قرآن مجید کا ایک دور کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے تو نا، یعنی یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہو رمضان میں، ایسا ساتھی جو آپ کے اس طرح خیر میں آگے ہو، یہ نہ ہو کہ ایسا ساتھی ہو جو ہونے بھی پیچھے، تو آپ بھی یہ بھی کرنے، بلکہ ساتھی ایسا ہو جو خیر میں آگے ہو، تو آپ کی اگر کبھی ہمت کم ہو گئی تو اس کو دیکھ کر آپ کی ہمت بڑھ جانا، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر آپ کے دو دوست ہیں تو آپس میں اتفاق کریے ہم دونوں مدد کریں گے، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے، تو یہاں پر کچھ رمضان کی پلاننگ ایک کیا ہے، کچھ اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ پلاننگ بتدریج ہو، یعنی کیا کہ تدریج سے مراد یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ ایسا پلاننگ کریں کہ بہت ہی ہائی کر دیں ایک دم، کہ میں ہر دن پڑھوں گا 15-20 پارے اور یہ کروں گا، پھر کچھ بھی نہیں کریں، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، صحیح نہیں۔ آپ تھوڑا کریے لیکن ہمیشہ کریے، بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیر العمل ادومہ وان قل، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہو۔ آپ فل جوش میں آ گیا، اگر فل ایسی پلاننگ کرے کتنی
لمبی، بہت خطرناک کر لی، ہائی کر لی، پھر 1-2 دن کرے، پھر بعد میں ختم، چھوڑ دی. یہ سین آپ تھوڑی کری پلاننگ، لیکن اس پہ ہمیشہ باقی رہیے، تو دائم رہیے اس میں. تو فرمایا خیر العمل ادومہ وان قل، کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ رہے اگرچہ کم. اس طرح سے پلاننگ میں رمضان کی یہ ہو کہ اس میں مختلف وہ ہوں عبادتیں، یعنی ایک پہ فوکس نہیں کیا جائے. مختلف عبادتیں رمضان میں کتنی عبادتیں ہیں؟ ایک ہے رمضان میں بہت سی عبادتیں ہیں. کیا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تراویح، نوافل، اذکار، قرآن کی تلاوت، دعا، صدقہ خیرات اور دعوت اللہ. اس طرح سے گناہوں سے بچنا، یہ بھی رمضان کی ایک کیا عبادت ہے. کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. ہم دیکھتے ہیں کہ نا رمضان میں ایک چیز سے لوگ غافل ہیں، یعنی لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں اتنا عمل کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن ایک چیز سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. کیا چیز ہے وہ؟ وہ چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا. کہ آپ کیا بول رہا، یعنی یہ ہے کہ نا آپ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لینا کہ میرے اندر کتنے گناہ ہیں، 10 گناہ ہے، 20 گناہ ہے. پھر آپ بولنا کہ انشاءاللہ میں رمضان میں کوشش کروں گا یہ گناہوں سے بچنے کی، اور میں کوشش کروں گا یہ رمضان میں انشاءاللہ گناہ چھوڑ دوں گا. کوئی بھی گناہ، اگر نعوذ باللہ کوئی انسان سگریٹ نوش ہے تو بولیں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنے ایپ بنا رہے ہیں انشاءاللہ میں رمضان میں کوشش کروں گا کہ میں چھوڑ دوں سگریٹ. ایک شخص جھوٹ بولتا تو بولے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ختم، اب یہ رمضان سے جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ آپ کا ایک ایم بن گیا، ٹارگیٹ بن گیا رمضان کا، اس پہ کام کرنا. کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرتا، بڑا گناہ، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی گناہ، جو گناہ کرتا انسان کیا کرے، یہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ریاکاری ہے، تو آپ یہ آپ بنائیں گے آپ کی لسٹ میں کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں گے. کوئی بھی گناہ اگر آپ سے ہو رہا ہے، چھوٹا ہے، بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت، آپ کی زبان بہت تیز ہے، یا کوئی بھی گناہ ہے، آپ داڑھی کاٹتے یا سگریٹ پیتے، جو بھی کرتے ہیں، آپ ہر گناہ کو کیا کریں، اس کی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں کہ میں یہ رمضان میں انشاءاللہ یہ گناہ کو کیا کروں گا، ترک کروں گا. میں کیا کروں گا، گناہ کو میں ترک کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو رمضان میں ضروری ہے کہ نا ہم کیا کریں کہ گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے کیا کریں، اجتناب کریں. اور یہ ضروری ہے، کیوں؟ روزے ہیں اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی آنا دل میں. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچ جانا، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رمضان کے روزوں کا مقصد ہی کیا ہے کہ تقوی آنا انسان کی زندگی میں. اللہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب سوال ہے کہ رمضان کے روزوں میں تقوی یہ کیسے آتا؟ اب رمضان کے روزوں میں ہم کیا کرتے، یعنی صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے، نہ کھاتے نہ پیتے، اور ہر وہ کام نہیں کرتے جس سے آپ کا روزہ کیا، آپ کا روزہ آپ یہ خراب ہو جاتا اور ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے نا. تو جب حالانکہ کھانا پینا حلال ہے، حرام ہے، اصل حلال ہے، لیکن پھر کیا کرتے آپ، لیکن اللہ کے لیے آپ روزے میں حلال کام بھی نہیں کرتے. کھانا پینا حلال ہے، حرام ہے، حلال ہے، تو آپ رمضان میں روزے کی حالت میں حلال کام بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے. تو جب آپ نے روزے میں حلال کام نہیں کیا اللہ کے لیے، تو ضروری ہے کہ آپ روزے میں ہو یا روزے کے بعد حرام کام سے بچ جانا. یعنی اگر آپ روزے میں ہیں اور سامنے بریانی آ گئی یا کچھ کھانا آ گیا اور کوئی نہیں دیکھ رہے، آپ کھاتے نہیں کھاتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے گھر میں کوئی دیکھ رہا ہی نہیں، کیمرے بھی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پورے ڈورز بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور بہترین بریانی ہو، آپ بھوک بھی لگ رہی، صحیح نہ کرے، کیا کرتے، کھاتے نہیں کھاتے، نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا. کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا تھا. اسی طرح ہر گناہ بھی اس طرح ہے. ہر گناہ، آپ جھوٹ بول رہے یا کوئی گناہ کر رہے تو لوگ دیکھیں نہیں دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے.
آپ رمضان میں آپ چھوڑ دیے، روزے میں آپ حلال کام بھی چھوڑ دیے اللہ کے لیے، تو جو ہمیشہ حرام کام ہے وہ تو ضروری ہے کہ ہم چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس لیے ٹھیک ہے، افسوس بات ہے کہ بعض کیا کرتے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں تو رمضان میں نہیں پیتے، روزے میں نہیں پیتے، لیکن سحری سے پہلے پی لیتے جلدی سے، اور افطاری کرتے ہی پیتے. کیوں بولے؟ آپ جس اللہ کے لیے روزے میں چھوڑ دیے سگریٹ پینا، تو وہی اللہ نے منع کیا ہمیشہ پینے سے، تو پھر یہ کیا ہے، عجیب بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے تقویٰ کا مطلب یہ ہے رمضان میں روزوں کے، کہ جس اللہ کے لیے آپ نے روزے میں حلال کام بھی چھوڑ دیے تھے، اس اللہ کے لیے، وہی اللہ کے لیے آپ زندگی پر چھوڑ دو حرام کام. اس لیے کہ جو اللہ آپ کو روزے میں دیکھ رہا، وہ اللہ ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا. ٹھیک ہے. اس طرح سے رمضان کی پلاننگ کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت میں آپ وقت کی تعین کریے، نہ کہ مقدار کی. رمضان میں قرآن کی تلاوت میں آپ وقت کی تعین کریے، نہ کہ پاروں کی مقدار. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ پلاننگ یہ مت کرو کہ میں پڑھوں گا ڈیلی 15 پارے، 20 پارے، 10 پارے، 5 پارے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل پلاننگ میں یہ لکھو کہ میں کس ٹائم پڑھوں گا قرآن، کس ٹائم میں قرآن پڑھوں گا. میں پڑھوں گا فجر میں، عصر میں، جو بھی ٹائم ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک کا فرم ٹو. کیوں؟ اگر آپ پاروں کی مقدار تعین کریں گے نا، مقدار، تو کیا ہوگا؟ تو اگر آپ فکس کریں ڈیلی میں پڑھوں گا 5 پارے فرض رہے گا، تو آپ صبح میں اٹھے تو آپ فل تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں، تو آپ بولتے رہے بہت تھکا ہوا ہوں آج، شام میں پڑھ لیں گے، شام میں پورے 5 پڑھ لیں ایک ساتھ. اصل آپ کا پلان تھا کہ ڈیلی 5، صبح میں 2.5، شام میں 2.5، لیکن آپ بولیے شام میں تھکا ہوا ہوں، اگر نیند بہت آ رہی، کل کام سے تھکا ہوا تھا، تو شام میں پورے پڑھ لیں گے 5. شام ہوتی پھر بھی تھکے ہوئے یا کچھ کام آ گیا، بولتے چلو سانی آج چھوڑ دو، کل، آج کا کل کا دونوں ملا کے پڑھ لیں ڈبل. آج کا بھی کل کا کیا کریں، کل کر لیں. پھر کل آتا تو کل بھی کوئی کام آتا، آپ بولتے ہیں چلو آج کل کا کل کیسا بھی پکا، لیکن وہ پکا آتا ہی نہیں. وہ ایک دن بڑھتے رہتا ہے، رمضان پورا یوں نکل جاتا. اس لیے کیا کرو، آپ قرآن کی تلاوت میں وقت کی تعین کریے، وقت کو مقرر کریے کہ ڈیلی فجر کے بعد آدھا گھنٹہ ختم، کچھ بھی ہو جاؤ میں یہ پڑھنا گھر پہ بول دینا بھائی یہ میرا ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا، اس میں کوئی فون بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، یہ میرا اللہ کے لیے ٹائم ہے. آپ لوگوں کا ٹائم میں دوں گا بعد میں، لیکن یہ ٹائم اللہ کے لیے. ہاں اللہ کہ اگر بہت ضروری کام آ گیا اچانک، وہ مسئلہ الگ ہے، اچانک کوئی بچہ بیمار ہو گیا یا کچھ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل وہ کام اس میں آپ اللہ کی لگا دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ ضروری ہے. اس طرح سے رمضان کی پلاننگ میں یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جو جاننا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے بندوں کے حقوق کو نہ بھولے. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے حقوق میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ بھول گئے، یعنی آپ عبادت میں اتنے لگ گئے کہ آپ بیوی بچوں کو بھول گئے، ان کا خیال ہی نہیں کر رہے. یہ بھی غلط ہے. ان کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کی حاجت پوری کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، جو بھی ان کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ عبادت میں لگ گئے، بیوی بچے کیا کر رہا ہے کو معلوم ہی نہیں ہے. نہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ بات شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے، اور بعض بیوی عورتوں کے لیے بھی. یعنی عورت یہ نہ ہو کہ اتنی محنت کر لے عبادت میں کہ شوہر کا حق بھول جائے، شوہر کا حق کیا ہے، بچوں کا حق بھول جائے، اسی عبادت میں لگی ہوئی ہے. یہ بھی غلط ہے. تو شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں، لیکن حقوق بھی ادا کریں، حقوق بھی کیا کریں، ادا کریں. اور جب عورتوں کی بات آ گئی تو اگر عورتوں کو اگر وہ ٹائم آئے جو پیریڈ آتا خون کا وغیرہ، تو اس میں تو وہ قرآن، اس میں نہ وہ نمازیں پڑھیں گے اور نہ روزے رکھیں گے، لیکن باقی کام کریں گے. وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. بلکہ عورتیں اگر افطاری بناتی ہیں اور سحری بناتی ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ ثواب ہی. اگر وہ نیت سے بنائیں ثواب کی نیت سے تو ثواب ملے گا. حدیث میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من فطر صائما، کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی، کان لہ من اجر مثلہ، تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. تو عورتیں تو بڑی کیا ہیں، خوش نصیب عورتیں ہیں. کیوں؟ وہ ان کو کبھی کبھار 5 لوگوں کا، کبھی 10 لوگوں کا ثواب ملتا روزے کا، کہ ان کی افطاری سے جتنے لوگ روزہ کھائیں گے اور افطاری کریں گے ثواب پورا ان کو مل رہا. تو ہم تو روزہ رکھتے ایک ہم کو ایک ثواب ملتا، عورتوں کو مل سکتا 5-6 لوگوں کا، یعنی ان کو بھی اپنا ثواب ملے گا، پلس
جو بھی لوگ افطاری کرے ان کے کھانے سے ان کو ثواب ملیں گا، ٹھیک ہے نا. تو عورتیں بھی اگر جب بناتی ہیں افطاری وغیرہ تو وہ نیت سے کریں، یعنی ثواب کی نیت سے اگر پکائیں گے تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی کیا ہے، ثواب کا کام ہے. اس طرح سے کہ نا اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو پلاننگ میں رمضان کی، کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے ہر 5 دن کے بعد کہ کتنا کر رہا ہوں میں. یعنی آپ جو پلاننگ کرے تھے اس کے لحاظ سے برابر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یعنی ٹھیک ہے نا، اس کا کیا کرے، اپنا آپ کا کیا کرے، ہر 5 دن کے بعد یہ اپنا آپ کا محاسبہ کرے. اور رمضان میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے رمضان کے متعلق، جو پلاننگ کے متعلق یہ ہے کہ آپ جب تلاوت کریں گے تو کوئی شے نہیں کہ 2 ختمے کریں. ایک ختمہ تو ہے، ایک جو مکمل قرآن وہ تلاوت کریں کثرت سے. ایک ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا، قرآن پڑھنا دل کی اصلاح کے لیے. تو یہ بھی یعنی ایک نا یعنی اچھا موقع ہے رمضان کا مہینہ. تو صرف تلاوت کے پیچھے آپ نہ پڑھیں گے، آج 10 پارے ہو گئے 20 پارے، ہاں یہ بھی کریے، لیکن ساتھ میں قرآن ایک یہ بھی پڑھیے قرآن کو سمجھ کر تفسیر کے ساتھ. اور تفسیر جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کا مقصد یہ ہو کہ میرے دل کی اصلاح مقصد ہو، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہو، دل کی کیا ہے، اس میں دل کی اصلاح مقصد ہو. یعنی کیا مطلب، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ بولنا کہ دل میں کہ اب مجھے قرآن کی ضرورت ہے، میں قرآن کا پیاسا ہوں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہاں پر کون سی آیت ہے جو میرے دل کے لیے کام میں آتی، جو میرے فائدے کے لیے ہوتی. یہ یعنی اس نیت سے پڑھنا. تو قرآن پڑھنا ہدایت کی نیت سے، ہدایت مانگنے کی نیت سے. بعض قرآن پڑھتے صرف ثواب کے لیے، یہ کافی نہیں، یا مجھے سب معلوم ہے بس تلاوت کرنا ہے، نہیں. اس نیت سے پڑھنا کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے. جو اس نیت سے پڑھیں گا اسے ثواب ملے گا اور اس کو ہدایت ملے گی، اسے کیا ہے، ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے نا. اور کبھی آپ شیطان نے آپ کو آگے کبھی یہ نہیں بولنا کہ یہ آیتیں تو کافروں کے بارے میں ہے، یہ چھوڑ دو، میں بس پڑھ لوں گا خالی، میرے لیے نہیں ہے. یہ تو منافقین کے بارے میں، یہ تو قصہ ہے خالی. قرآن تو اسی چیز. اگر آپ ایسا بولتے کہ پھر آپ کے لیے آیت کون سے، بلکہ ہر آیت ہمارے لیے حقیقت. جو کافروں کے لیے بھی وہ بھی ہمارے لیے. کیوں؟ اس میں اگرچہ کافروں کا ذکر ہے لیکن اس میں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ اگر ہم بھی وہ کام کریں گے تو ہم بھی کیا ان طرح ہو جائیں گے. اگر ذکر ہے منافقوں کا بھی یا کوئی قصہ بھی ہے تو قصے بھی کیوں بیان کیے قرآن میں؟ قرآن میں قصے کیوں آتے ہیں؟ اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں ہمارے لیے. لیکن آپ غور کرنا کہ یہ قصہ قرآن میں کیوں آیا. اب قرآن میں قصہ ہے یعنی فیل کا، عادی والوں کا، سورہ فیل میں، اس میں کیا فائدہ ہے ہمارے لیے؟ آپ غور کرنا، اسی کو بولتے غور کرنا، تدبر جو کرنا ہے اسی کو بولتے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کہ نا یہ ہر رمضان کا آپ جو بھی عمل کریں گے، عبادت کریں گے، اس میں آپ گناہوں کی معافی کو آپ ذہن میں رکھیں. گناہوں کی معافی کو کیا کریں، آپ آگے ذہن میں رکھیں. ہر کام کر رہے تو آپ بولنا ہے انشاءاللہ یہ کام کے ذریعے اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گا. یعنی ہر کام کرنے سے پہلے آگے جواب میں رہنا کہ میرے کو میرے گناہ معاف کروانا ہے. تو جب اگر یہ نیت رہیں گے نا تو آپ فل محنت کرتے ہیں عبادت کو اچھا کرنے میں. آپ روزہ رکھنے سے پہلے بولو انشاءاللہ یہ روزہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا. تراویح پڑھنے سے پہلے دماغ رکھو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر کریں گے عبادت تو آپ کی نماز کا مزہ الگ ہوگا، یا تہجد کا، روزے کا وغیرہ. اس طرح سے رمضان کی بیان یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے. اور اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا اعتکاف. علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں پھر بھی مسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا. ہم میں سے ہر کا تو ایک ہی بیوی ہے، ان کا سب کتنے تھے 9 پلس وہ نبی تھے، کہنا نبی تھے، یعنی بڑے بڑے کام تھے، دعوت کا کام، جہاد کا کام. ان سب کاموں کے باوجود بھی اللہ کا رسول نے اعتکاف کیا، نہیں چھوڑا. تو ہم کیا بولیں، بلکہ 1 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ چلے گئے تھے رمضان میں، اور اس وقت اعتکاف نہیں ہو سکا رمضان میں. کیوں؟ یعنی جہاد میں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو اس کی قضا کی، تو اس کا معلوم ہو گیا اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے. کیا ہے، اعتکاف کی بہت بڑی اہمیت ہے. بلکہ اعتکاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی کرتی، جو بیویاں تھیں.
تو یہ بھی سنت ہے کہ عورتیں بھی کریں اعتکاف، مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا سنت ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرماتے ہیں قطع العلائق عن الخلائق، کہ اپنے سارے تعلقات توڑ دینا سارے مخلوقات سے اور اپنے آپ کو جوڑ لینا اللہ تعالیٰ سے. یہ اعتکاف ختم. یہ اعتکاف 10 دن صرف اللہ کے لیے ختم. اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہونا دنیا کی، ٹھیک ہے نا، اللہ جو بہت ضروری کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اس لیے اعتکاف میں کیا ہے؟ حتیٰ کہ باہر نکلنا ہی منع، مسجد کے باہر، حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے بھی. اللہ کہ اگر کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور کوئی لانے والا نہیں ہے تو نکل سکتے، ورنہ اگر کوئی کھانے پینے کا اگر ہے انتظام تو باہر نکلنا منع ہے. کوئی کام کے لیے نکلنا منع ہے، کوئی بھی کام کے لیے. آپ گھر پہ آپ اعتکاف رہ رہے ہیں مسجد میں، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ تیاری کریں. کیا تیاری ہے اعتکاف کے لیے؟ ابھی سے بولتے ہیں آپ کے باس کو، مینیجر کو، کہ بھائی آخر 10 دن میں نہیں آؤں گا. یا آپ کو جو چھٹی ملتی سال بھر میں ایک مہینہ 30 دن، اس میں سے 20 دن آپ اپنے لیے آپ رکھ لیں، 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور 10 دن بھی ضرورت نہیں پورے، اس لیے کہ آخری دن تو چھٹی ملتی کیسا بھی، آخری 3-4 دن 5-6 دن آپ کو نکلنا پڑتا ہے. وہ ابھی سے آپ بولتے ہیں بھائی میں نہیں آؤں گا 5-6 دن اعتکاف، میرا اعتکاف رہتا. تو اس طرح پلاننگ کریں تو آپ کو اللہ مدد کرے. لیکن اگر مان لیا جائے نہیں، بہت ہی مشکل ہے، آپ کو نہیں ہو رہا، جانا ضروری ہے، تو ہم کہیں کم سے کم رات میں اعتکاف کریے، یعنی مغرب سے فجر. یہ بھی جائز ہے کہ آپ اعتکاف کریں صرف رات کا، یعنی دن میں آپ باہر چلے جائیں، گھر پہ آرام کر رہے ہیں، اور دن میں یعنی کام کر کے مغرب سے پہلے آ جانا مسجد کے اندر، پھر فجر کے بعد نکلنا. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. کہ اصل رمضان میں رات میں عبادت ہوتی ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں تو اصل رات میں ہوتی ہے عبادت، تہجد، تلاوت وغیرہ، رات جاگنا ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اعتکاف ضائع نہ ہو، اگرچہ کم سے کم رات، کم سے کم کیا ہے؟ رات. لیکن اس میں یہ ہو کہ شرط یہ ہو کہ یہ نہیں کہ آپ کے وہاں پر دوست بھی ہے سب ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اعتکاف نہیں ہو گیا، بلکہ وہ ایک ہے نا پکنک ہو گئی یا ٹھیک ہے نا. نہیں، ایسے اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی سے بات ہی نہیں کرنا، ضروری بات کریں خاموش، ضروری بات کریں خاموش بھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ نا یہ چیزوں کا انسان کیا کرے، خاص خیال کرے رمضان میں، ٹھیک ہے، رمضان میں. اور آخری ہم جو بات پڑھیں گے رمضان کے متعلق وہ یہ ہے کہ نا کہ رمضان میں اگر ہمت آپ کی پست ہو جائے تو کس طرح آپ دوبارہ اپنی ہمت کو تازی کریں، کس طرح رمضان میں اپنی ہمت کو دوبارہ تازی کریں. تو اہل علم نے اس کی کچھ باتیں ذکر کی یہاں پر. تو سب سے پہلے انسان جب بھی اگر اس کی رمضان میں ہمت پست ہو جا رہی اور کم ہو جا رہی تو سب سے پہلے وہ یاد کرے کہ شاید کیا یہ اس کا آخری رمضان ہے، وہی ہو سکتا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ شاید آخری رمضان ہے، پھر اگلا رمضان ملے یا نہیں ملے نہیں معلوم. تو جب بھی انسان کو ہمت کم ہو جائے رمضان میں اس کی تو فوری یاد کرے شاید کہ میرا رمضان آخری، اور یاد کرے کہ یہ بہت کم دن، گنے چلو دن. اب ہماری زندگی کے کتنے رمضان چلے گئے؟ بہت چلے، 30-40 رمضان چلے گئے ہمارے. کیا محسوس ہوا اس کا؟ اور اگر لاسٹ رمضان میں اگر آپ نے بہت لمبی تراویح پڑھی یا تہجد پڑھی، آگے پیر وہ تھک گئے تھے، کہ ابھی تک اس کا درد ہو رہا درد پیروں میں؟ نہیں ختم ہوا ہے، جب ختم ہوا ہے، نہیں کہا باہر نکلتے ختم ہوا تھا. ٹھیک ہے، بولیں کہ جتنی بھی تھکن ہوئی اس کی تھکن جب بھی ختم ہوا تھی، لیکن کیا باقی رہتا؟ ثواب اجر باقی رہتا. اور گناہوں میں اسی ہے، گناہوں میں ہلکا مزہ آتا، کچھ نہیں، لیکن مزہ باقی رہتا، ختم ہو جاتا. جو گناہ کرے، کوئی بھی گناہ کرے، کیا اس کا مزہ ابھی بھی آ رہا آپ کو؟ نہیں آتا. جو گناہ کرے اس وقت ختم ہو جاتا گناہ، مزہ اس کا، لیکن کیا باقی رہتا؟ اس کا خمیازہ، اس کی جو نا کیا ہے، جو گناہ باقی رہتا. تو یہ نیکی کی تھکن ختم ہو جاتی اور اس کا ثواب باقی رہتا، اور گناہوں کا جو ایک ہلکا سا جو اگر مزہ بھی ہے اگر مان لیا جائے فرضاً تو وہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن کیا باقی رہتا؟ اس کا وزر، اس کا گناہ باقی رہتا. اس لیے اللہ نے اس لیے دیکھیں یہ اللہ کو بات پہلے سے معلوم تھی
کہ شاید انسان کے دل میں آ جائے کہ رمضان بہت لمبا ہے کیا ہے. تو اللہ نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. گنے چنے دن ہے, گنے چنے دن, معدودات بہت کم, بہت کم, 30 دن ہے, کبھی 29 ہو سکتے, گنے چنے دن ہے. ایاما معدودات بہت کم دن ہے, ٹھیک ہے نا. تو علماء نے کہا کہ اللہ نے یہاں پر یہ بات اس لیے کہی تاکہ جو شخص محنت کرے اس کے لیے, ارے دیکھیں کہ ارے دن تو بہت کم ہے, آپ صرف 10 دن باقی رہ گئے, 20 دن باقی رہ گئے, چل فل محنت کرو, ٹھیک ہے نا. یا اگر ہمت کم ہو جائے تو بولے کوئی مسئلہ نہیں, بس صرف 20 دن باقی ہے, ختم, پھر ختم. پھر عید آتی تو عید مزے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. عید اسی کے لیے عید ہے جو رمضان میں محنت کرے تاکہ آپ اپنی خوشی بنائیں. آپ اگر رمضان میں محنت نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے عید ہی نہیں ہوگی. عید اس کے لیے ہے, عید میں خوشی اسی کے لیے ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے, جس کی جہنم سے گردن آزاد ہو گئی, اس کی عید ہے. یہ اصل خوشی ہے, اصل عید اس کی ہے. آپ کی اگر کچھ بھی نہیں ہوئی تو پھر عید خالی عید, اچھے کپڑے پہن لینا, عید ہی. تو پہلا کیا ہے, انسان اگر ہمت کم ہو جائے تو پہلا یاد کرے کہ انسان یہ شاید کہ اس کا آخری رمضان. دوسری چیز جو ہے کہ وہ صحابہ کرام اور سلف کی عبادت کو یاد کرے کہ سلف صالحین نے کتنی عبادت کی رمضان میں, ان کو یاد کرے. اور وہ کتنے نیک تھے, یعنی وہ نیک بھی تھے اور کتنی عبادتیں تھیں, اور یاد کرے کہ یہ کتنا گنہگار ہے اور اس کی عبادتیں کتنی کم ہیں, یاد کرے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی وہاں پڑھتے تھے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ ان کے غاروں میں آیا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو 3 رات. 3 رات کیا ہے تراویح پڑھائی, 23ویں رات اور 25ویں اور 27ویں. تو پہلی رات تراویح پڑھائی تقریباً پور رات کا حصہ, پور رات کتنے, وہ پور رات مطلب 4-5 گھنٹے. پھر اگلے دن تراویح پڑھائی آدھی رات, اور اس کے بعد تراویح پڑھائی 2/3 حصے رات کے, یعنی 2/3 حصے رات کے. یعنی اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے, 8 گھنٹے تراویح پڑھائی. اور تراویح کی تراویح اس لیے بولے کہ تراویح کا مطلب کیا ہے, راحت. کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تراویح کی تو وہ کیا کرتے, 4 پڑھ کے آرام کر لیتے ایک 15-20 منٹ. ہم تو اتنی چھوٹی پڑھتے ہیں کہ ہم کو راحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, راحت میں چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تراویح بول سکتے. پہلے کیا تھا, اتنی لمبی تراویح ہوتی تو کیا ہوتا کہ لوگ تھک جاتے, تو کیا کرتے ایک 15-20 منٹ یعنی آرام کر لیتے, ایک کیا کرتے 15-20 منٹ آرام کر لیتے, نہیں نا. تو یہ تراویح ہے, تو اتنی لمبی پڑھتے تھے صحابہ کرام اور سلف صالحین. قرآن کے متعلق آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ڈیلی پڑھتے تھے 2 قرآن, ڈیلی 2 قرآن. اور امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھتے ڈیلی 1 قرآن. آپ بولیں ارے یہ کیا بول رہے ہیں, ڈیلی 2 قرآن, ارے یہ تو خیال میں بھی نہیں آتا. اور ڈیلی 1 قرآن, ہم کہیں گے یہ ہمارے لیے ناممکن ہے, ہم جو کمزور ہیں, ہم کو اس کی عادت ہی نہیں ہے. لیکن سلف کے لیے یہ مشکل نہیں تھا, سلف کے لیے یہ مشکل نہیں تھا. اگر جس کو قرآن یاد ہے اور قرآن اچھے سے پڑھنے آتا, اس کو کتنے لگتے تھے ایک بارہ پڑھنے کے لیے ٹائم, کتنا لگتا, کتنا لگتا ہے جو حافظہ کا ہے یہاں پر ایک بارہ پڑھنے ٹائم کتنا لگتا, 20 منٹ. 20 منٹ میں ایک بارہ آرام سے ہو جاتا. تو 1 گھنٹے میں کتنے پارے ہو گئے, 3 پارے. ہر گھنٹے میں کتنے پارے ہو جائے آپ کے, 3 پارے ہو جائے آرام سے. 2 گھنٹے میں 6, 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 6, تو کتنے ہوتے اگر ایسا گنے, یعنی ہر گھنٹے میں 3, تو اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہوتے, 10 گھنٹے میں پوری 10 گھنٹے میں. اور دن میں کتنے گھنٹے, 24 گھنٹے. تو ایک قرآن تو یہ آسان سے پڑھ سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ ایک قرآن, اگر ہمت ہے, شوق ہے. ہمارا مسئلہ تھا, ہمارے پاس 2 مسئلے ہیں, اس کی وجہ ہم کو وہاں پڑھنا مشکل ہے. کتنے مسئلے, 2 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شوق ہوتا نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے, یہ پڑھانا ضروری ہے.
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تلاوت بھی اچھی نہیں ہے نا، تو ہماری تلاوت تیزی نہیں ہے. ہم آپ کو انگلش فاسٹ بولنے آتا ہے، بہترین انداز میں بولتے ہیں انگلش، نہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا. قرآن میں اٹک کے پڑھتے ہیں ابھی تک، 40 سال کے ہو گئے لیکن ابھی تک قرآن صحیح سے پڑھنے نہیں آیا. کتنی بری بات ہے، واللہ بری بات ہے کہ آپ نے دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لی اچھے سے، لیکن آپ کو ابھی تک اللہ کا کلام پڑھنے نہیں آیا صحیح سے. ابھی تک آپ کو نہیں معلوم کہ مد کہاں کرنا، گناہ کرنا نہیں معلوم. یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، یہ آپ کو ابھی تک نہیں آیا پڑھنے صحیح سے. یہ تو ہماری زندگی ہے پوری، یہ اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، ہر چیز میں. ابھی تک آپ کی عمر اتنی ہو گئی اور آپ کو تلاوت کرنے نہیں آ رہا صحیح سے. حالانکہ آپ نے سال لگا دی، کئی سال انگلش سیکھنے کے لیے، میتھس پڑھنے، فزکس، کیمسٹری سب پڑھ لی، لیکن ابھی تک آپ کو ایک صحیح طریقے سے آپ کو تلاوت کرنے نہیں آ رہا قرآن کی. کتنی بری بات ہے. آپ بول رہے نہیں میرے کو پڑھنا مشکل ہے، میری تلاوت بہت کمزور ہے، میں سلو پڑھتا ہوں، میں اٹک کے پڑھتا ہوں، تلاوت میں میری اس میں روانی نہیں ہے. ارے کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ وجہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے روانی آپ کی تلاوت میں؟ روانی ہونا چاہیے، لازمی ہے. آپ کو پڑھنے آنا تیز قرآن، یعنی اچھے انداز سے غنہ مت کے ساتھ پڑھنے آنا آپ کو ضروری ہے. تو اللہ کا کلام ہے، اگر اب نہیں سیکھیں تو پھر کب سیکھیں گے؟ آپ دنیا کے زمانے سے کے لیے ہر چیز سیکھ لی دنیا کمانے کے لیے، وہ اچھی بات ہے، لیکن قرآن کب سیکھیں گے پھر؟ ضروری سے. تو ضروری کہ ہم قرآن سیکھنا، تجوید سیکھنا، جاننا کہ قرآن کس طرح پڑھتے اچھے انداز میں، تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو نا پڑھنے. اگر آپ کو نہیں آئے پڑھنے تو پھر اگر آپ رک کے پڑھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. 1 گھنٹے میں ایک بارہ بھی نہیں ہوتا پھر یہ نہیں. اور قرآن تو اتنا پڑھتے رہنا، آپ اتنے جوانی ہو جانا کہ آپ ہو جانا فاسٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، ضروری ہے. یہ کیا ہے، تو صحابہ کرام کی لیکن ہم بولیں گے اگر یہ قرآن پڑھنا مشکل ہے، ہر دن ایک قرآن، تو ہر 3 دن میں قرآن ختم کریے. یہ بھی آتا سلف کے بارے میں کہ وہ پڑھتے تھے ہر 3 دن میں قرآن. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے 3 دن سے کم میں اس نے قرآن نہیں پڑھا، یہ حدیث میں. تو یہ ہے رمضان کی علاوہ، رمضان کی علاوہ یہ منع ہے کہ آپ قرآن پڑھیں 3 دن سے کم میں. لیکن رمضان میں یہ مسئلہ نہیں، رمضان میں اس کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. کم سے کم آپ 5 پارے پڑھیں ہر دن، یعنی 5 نمازیں ہیں نا، ہر نماز کے بعد 1 پارہ. مشکل ہے کچھ بھی نہیں، یہ تو آسان سے بالکل. اگر آپ کوشش کریں گے تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اگر کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طرح سے کیا ہے کہ یہ ہم جانے کہ سلف کا کس طرح عمل تھا، سلف کا کس طرح کیا عمل تھا. اور یہ بھی جاننا اگر ہماری ہمت پست ہو رہی تو یہ جاننا کہ رمضان یہ کچھ دن کا مہمان ہے. کیا رمضان کیا ہے؟ یہ کچھ دن کا مہمان ہے. آج ہے تو ختم ہو جائے گا پھر بات، پھر دوبارہ ملیں گے نہیں معلوم. اس طرح سے یہ بھی ہے کہ علماء نے بیان کیا کہ بہتر ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہو جس سے آپ مقابلہ کریں، کمپٹیشن. یہ اچھی بات ہے، دین کے معاملے میں کرنا مقابلہ اور کمپٹیشن اچھی بات ہے. تو آپ کیا کریں، اپنا ایک دوست بنا لیں ساتھی، اس سے آپ مقابلہ کریں، ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ ہمت کے لیے. ایک دوست، یہ نہیں کہ آپ اگر ایک خواہ ختم ہو گئی تو آپ ڈال رہے واٹس ایپ پہ الحمدللہ ٹوڈے آئی فنشڈ 1 قرآن الحمدللہ کمپلیٹلی. یہ ریاکاری ہوگی. یہ کیا ہے، یہ ریاکاری ہوگی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا ہے کہ نا آپ نا ان لوگوں کی آپ اختیار کریے صحبت جو بڑی ہمت والے ہیں، ان کی آپ نے صحبت اختیار کریے. اس طرح سے جب بھی اگر آپ کی ہمت کم ہو رہی تو اللہ سے دعا کریے، اللہ سے کیا کریے، آپ دعا کریے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کی مدد کریں گا. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آخری بات یہ ذکر کی انہوں نے کہ یہ یاد رکھنا کہ رمضان ایک بڑی نعمت ہے اور اس سے کئی لوگ محروم ہو گئے. کوئی بیمار ہے، کوئی مشغول ہے، کوئی یہ ہے، کوئی یہ ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ محنت کرنا. اچھا، اس میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ نا کچھ بعض بچے بھی یہاں پر ہیں تو بعض بچوں کے ابھی ایگزام سارے رمضان میں، بعض کے بورڈز ایگزام سے رمضان میں یا بعض کے فائنل ایگزام سے ہے نہیں. تو کیا یہ بہانہ ہے ختم، ارے میرے ایگزام ہے، بورڈ ایگزام ختم، رمضان ختم، کچھ بھی نہیں کروں گا میں، ایگزام سے نا. تو ہم بولیں گے کہ آپ دنیا کے ایگزامس کے لیے آخرت کے ایگزام بھول جا رہے ہیں. یہ کیا عقل مندی ہے کہ آپ دنیا کے ایگزامس کے لیے آخرت کے ایگزام بھول جا رہے ہیں. اگر آپ نے صحیح سے پلاننگ کی نا
تو آپ دنیا کے ایگزام سے بھی اچھا پڑھ سکتے اور آخرت کے ایگزام میں بھی. بس پلاننگ کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے کہ صحیح سے آپ اگر آپ کے وقت کو تنظیم کریں اور ابھی سے پڑھ لو. اگر ایگزام پڑھائی بہت ہے تو ابھی ٹائم ہے نا، ابھی 10 دن ہے، تو فل محنت کر لو، ابھی بھی پڑھیے. اور رمضان میں بھی کیا کریے، ٹائم فکس کریے قرآن کا بھی، کیونکہ پڑھائی کا بھی حرج نہیں، جائز، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ٹائم فکس کریں گے نا، مینیج کریں گے، تو آپ کے ہر کام ہوں گے انشاءاللہ. اگر ٹائم مینیج نہیں کریں گے نا تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا، کوئی بھی کام نہیں ہوگا. تو ٹائم مینجمنٹ کرنے سے آپ کی جاب بھی برابر ہوں گی انشاءاللہ، لوگوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے، اللہ کی عبادت بھی ہوں گی، تہجد بھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت بھی ہوں گی، ہر کام ہوگا. بلکہ اللہ آپ کے وقت میں برکت دیتا. اگر آپ نے اگر دعا کیا ذرا سے نا اور گناہ چھوڑ دیے اور صحیح تڑپ آپ کے دل میں اگر تڑپ ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. اگر کسی کی دل میں تڑپ ہے اور شوق ہے تو اللہ اس کی ضرور مت کرے گا. اللہ اس کے لیے کیا کریں گا، 10 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں کرا دے گا اس سے. یہ اللہ کی چاہیے. لیکن اگر آپ کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے، آپ کو بہانے ڈھونڈنا ہے خالی، تو پھر آپ کا کچھ کام نہیں ہوگا، نہیں ہوتا کام. ذرا ہوتا ہے تمہارے دل میں خواہش ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تڑپ ہی نہیں ہے کام کرنے کی، تو آپ خواہش رکھیے، تڑپ رکھیے، محنت کریے، تو انشاءاللہ آپ کا دین بھی اچھا ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی، دونوں کام اچھے ہوں. لیکن یہ تڑپ رہنا، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اللہ کو دکھانا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے اندر ہے تڑپ. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں، کیا ہے، کون سی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو ہمارے راستے میں محنت کریں ہم ان کو ضرور راستہ دکھائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم ان کو ضرور کیا کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو راستہ بتائیں گے. اور اگر ہم 1 قدم آگے بڑھیں گے، اللہ 10 قدم آگے بڑھیں گے ہمارے. اور تو حدیث میں آتا ہے کہ من اتانی یمشی، جو آئے میرے پاس چل کر میں اس طرف بھاگ کر آؤں گا. یہ ٹھیک ہے نا. تو ہم کوشش کریں، محنت کریں، نیت کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کافی انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں رمضان پہنچائے اور ہم صحت سے ہوں اور ایمان کے ساتھ ہوں، اور ہمیں رمضان میں خوب عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.